السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم۔ 20واں پارہ سورہ عنکبوت، آیت نمبر 41 اور 42، دو آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت پیاری مثال کے ذریعے سے توحید کو اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے اور شرک سے متنبہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا مددگار بنا لیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا مددگار بنا لیا ہے، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا گھر، کمثل العنکبوت، جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اتخذت بیتا، جیسے مکڑی ہے، اس مکڑی نے ایک گھر بنایا۔ اب مکڑی کا گھر کیسا رہے گا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مکڑی کو ہم تو جانتے ہی ہیں، ہمارے ہر کمرے میں، روم میں 3-4 مکڑیاں رہتی ہیں اور ہر کونے کنارے پر اپنا گھر تان دیتی ہیں، بنا دیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بالکل سیدھی مثال اور بالکل آسان مثال بیان کی ہے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ کہا: مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر جو کسی کو اپنا مددگار بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کو اپنا مددگار بناتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی ہے۔ اتخذت بیتا، جس مکڑی نے اپنا ایک گھر بنایا، اور اللہ نے آگے فرمایا: وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، دنیا کے تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، گھروں میں سب سے کمزور گھر، لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کا گھر ہے۔ دیکھیے ہمارا گھر کیسا ہے، اگر کچا بھی ہو تو ہواؤں سے اور آندھیوں سے جلدی گرتا نہیں ہے، لیکن مکڑی کا گھر ایسا ہے کہ آدمی اگر زور سے پھونک مار دے تو اس کے جو تانے بانے ہیں تتر بتر ہو جائیں گے، یا ایک معمولی سے تنکے سے یا ایک سلائی سے اس کو لپیٹنا چاہے تو آدمی لمحوں بھر میں لپیٹ سکتا ہے، اس کو گرا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے گھروں کو گرانے کے لیے بڑی بڑی مشینیں فیل ہو جاتی ہیں، بڑی محنت لگتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک بالکل سیدھی مثال اور بالکل آسان مثال بیان کر کے بات واضح کر دی کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی مخلوق کو اپنا مددگار بناتے ہیں، اپنا اولیاء بناتے ہیں، تو ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ جیسے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، تو یہ سب سے کمزور لوگوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ سمجھ جائیں، کاش کہ لوگ جان جائیں، یعنی اتنی واضح مثال بیان کر دی گئی ہے، کاش کہ لوگ سمجھ جاتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے، یعنی اللہ کو یہ خبر ہے، کون اللہ کو مانتا ہے، کون اللہ سے مانگتا ہے، کون اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے مانگتا ہے۔ وما، اللہ تعالیٰ کہتا ہے: وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
اللہ رب العالمین بہت غلبے والا ہے، بہت قوت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس کا ہر عمل حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسا کوئی نہ سمجھے کہ کوئی آدمی کسی مخلوق سے مانگ لیا، کسی مردے سے مانگ لیا تو اس کی مراد پوری ہو گئی، سمجھ جائے کہ یہ سچائی پر ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین بہت حکمت والا ہے، وہ کافر کو بھی دیتا ہے۔ جو کافر بتوں کے سامنے جھکتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، بتوں سے مرادیں مانگتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان کی بھی مرادوں کو اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، تو دنیا میں دے دیتا ہے، دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں کے بعد ایک بہت ہی اہم بات بیان فرمائی، جو آیت نمبر 43 ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم ایسی ہی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم ایسی ہی مثالیں لوگوں کو کھول کھول کر کے واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کی سچائی کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علم والے ہیں، جو علم والے ہیں۔ اس کا مطلب کہ جو اس مثال کو نہ سمجھ سکے وہ علم والا نہیں ہے، جو اس مثال کو، اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے وہ جاہل بھی بدتر ہے، وہ علم والا نہیں ہے۔ علم والا وہی ہے جو اس آیت کو اور اس مثال کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے اور توحید کو جان جائے، اور جو توحید کو نہ جان سکے، شرک کو نہ سمجھ سکے، وہ کہاں کا علم اور اس کے پاس کیا عقیدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مثال میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، ان کی مثال بالکل مکڑی جیسی ہے کہ مکڑی کا گھر انتہائی نازک اور کمزور ہوتا ہے، شیشے سے بھی کہیں زیادہ نازک ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں تو ان کی پکاریں بہت کمزور ہے، ان کا ایمان بھی بہت کمزور ہے، ان کا عقیدہ بھی بہت کمزور ہے، ان کی بنیاد بھی بہت کمزور ہے۔ وہ کب گر جائیں، کب ہلاک ہو جائیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم سب کو ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کا شکر ادا ہونا چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے اور اسی سے دعائیں کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے سامنے نہ تو جھکنا چاہیے اور نہ تو کسی کو پکارنا اور نہ تو کسی سے دعا کرنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو توحید کی سچائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک اور بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔